اب انتظار ہے حج کے ایام کا. یہاں امیر اہل سنت بڑے پیارے مدنی مشورے عطا فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ اگر ہو سکے تو ان دنوں میں روزے رکھیں کہ مکہ پاک میں ایک روزہ 1,00,000 روزے کے برابر ہے اور مدینہ منورہ میں ایک روزہ 50,000 روزے کے برابر ہے. تو یہ بھی نیت کر لیں. بھی تھوڑے دنوں پہلے ہی تو رمضان کے روزے رکھے تھے, تو اگر اپنا جدول یہ بنا لیں کہ رات جاگیں گے, رات طواف بھی کریں گے, عبادت بھی کریں گے, سحری کریں گے, فجر پڑھ کے آرام کر لیں گے, تو انشاءاللہ وقت بھی آرام کا اچھا مل جائے گا, تو روزے بھی ہوتے رہیں گے, عبادتیں بھی ہوتی رہیں گی. تو حج کے انتظار میں جتنے ہو سکے آپ روزے رکھیں. اسی طرح میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, خوب خوب نفلی طواف کریں. مکے میں رہنے والے حاجی کے لیے یہ سب سے بڑی سعادت ہے, کیونکہ طواف خانہ کعبہ یہ کہیں اور دنیا میں نہیں ہو سکتا. میں نے کہا نا, پہلے اپنے پیروں کو اتنا مضبوط کر لیجئے گا, یہاں چلنے کی عادت رکھیں تاکہ وہاں تھکے نہ آپ. جتنا ہو سکے طواف کریں تاکہ یہ برکتیں آپ زیادہ سے زیادہ حاصل کر سکیں. اور اس کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بچنا ہے. بعض ہوٹلوں میں ٹی وی لگے ہوئے ہوتے ہیں. بدقسمتی سے یہ دیکھا کہ حاجی کہتا ہے اب تو حج میں بڑا ٹائم ہے, تو وہ جناب خبریں بھی دیکھ رہا ہے, خبروں کے بہانے بے پردہ عورت کو بھی دیکھ رہا ہے, ٹی وی کے پروگرام بھی دیکھ رہا ہے, معاذ اللہ. تو ادھر تو ویسے تو کہیں گناہ نہیں کرنے, ادھر اور احتیاط کرنی ہے. تو ان دنوں میں غیبت, چغلی, بد کلامی سے بچ کر زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار. اگر آپ اپنے ذمے کچھ اہداف لے جائیں نا, جیسے یہ بڑا پیارا 19 مدنی انعامات جو ہیں عبادات حرمین, اس میں روزانہ کے اہداف ہیں. اب اس میں سے میں ایک آدھا پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں کہ انشاءاللہ نیت یہ کر لیں کہ ہم روزانہ کم از کم 1200 بار درود پاک پڑھیں گے. تو یہ روزانہ کا زبردست مدنی پھول ہو گیا. اسی طرح آپ روزہ رکھنے کی نیت کر لیں. اچھا, یہ بھی نیت ہو سکتی ہے کہ انشاءاللہ مکہ پاک میں قرآن پاک ختم کروں گا, مدینہ طیبہ میں قرآن پاک ختم کروں گا. تو آپ قرآن پڑھتے رہیں گے تو آپ بیزی رہیں گے نا. جیسے رفیق الحرمین اور میں نے کتابوں کا کہا, تو کتابوں کا مطالعہ, تو یہ کارڈ آپ کے ساتھ ہوگا تو آپ سے بہت ساری عبادات کروائے گا.